Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو جو شخص اس مہینے میں زندہ ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ اس کے روزے رکھے۔ جو سفر میں ہو یا بیمار ہو، وہ روزے بعد میں رکھ لے، اور اگر اس کی بیماری لمبی ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو حج کا مہینہ، حج کا موسم، یہ بھی بہت نیکیوں والا موسم ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ محدود لوگ جا سکتے ہیں، سب نہیں جا سکتے۔ وہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اور رمضان ہر ایک کے لیے مہیا ہوتا ہے، میسر ہوتا ہے۔ اس کی خیر کثیر بھی ہے اور عام بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اس لیے سلف صالحین اس کا بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان کے آنے کا انتظار بھی کرتے، رمضان کے آنے کے لیے دعائیں بھی کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ کہ رمضان ہمیں مل جائے، اور رمضان کے جانے کے بعد اس میں کی ہوئی عبادات کی قبولیت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو فرماتے اللہ مبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان میں برکت فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان کو ہم تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ چاہت ہے، یہ دعا ہے۔ کتنے لوگ رمضان کو بوجھ سمجھتے ہوں گے کہ اب رمضان آ رہا ہے، کھانا نہیں کھائیں گے، کیسے چلے گا، بوجھ بنے گا، اور کتنے لوگ اس کی چاہت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ اس کے پہنچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان تک پہنچنا، رمضان کا ہماری زندگی میں آ جانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں رمضان میسر آ جائے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کو خواب آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور کہا کہ میں دو ساتھی تھے، ہمارے صحابی تھے، ایک ان میں سے 1 سال پہلے مارکے میں شہید ہوا، دوسرا ابھی ابھی فوت ہوا ہے۔ تو روٹین یہ ہے کہ آپ جیسے شہداء کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ درجے میں ہوگا، اور جو بستر پر فوت ہوا ہے وہ اس کا درجہ اس سے کم تر ہوگا۔ لیکن میں نے خواب میں اس کے برعکس دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو شہید ہوا ہے اس سے فوت ہونے والے کا درجہ اوپر ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو خواب ہے، خواب کا کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ شہداء کے فضائل زیادہ ہیں تو اصل بات تو اتھینٹک وہی ہے، خواب تو شریعت نہیں بناتا۔ لیکن خواب روٹین میں
جو میتوں کے بارے میں آتا ہے، جو مرنے کے بعد کے بارے میں آتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جہان اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اگلے جہان میں جھوٹ کوئی نہیں، جو ہے جو بتا دیا گیا ہے ویسا ہی ہے۔ اگلے جہان میں انسان کے سارے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں بول سکے گا، اپنی مرضی سے چل نہیں سکے گا، اپنی مرضی سے الٹے ہاتھ والا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا، زبان نہیں ہلا سکے گا۔ تو اختیارات نہیں ہیں، تو جو خواب میں آیا وہی کچھ ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص آپ کو نظر آئے، اچھے کپڑوں میں خوشحال نظر آئے، تو اس کی یہی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس خوشحال ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہدیہ دیتا ہوا نظر آئے تو بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر خواب میں بری حالت میں، گندے کپڑوں میں یا کچھ مانگتا نظر آئے تو پھر اس کی یہی کیفیت ہوگی اللہ کے پاس۔ تو حضرت آپ بتائیں اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 1 سال مزید زندہ رہا، شہید ہونے والا 1 سال پہلے شہید ہوا، اس کا بھائی 1 سال مزید زندہ رہا، اور یہ لفظ ہیں حدیث کے کہ اس سال میں اس نے نمازیں پڑھی اور رمضان آیا، اور رمضان کے اس نے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، دن کے روزے رکھے، اور اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کی اس نے، جبکہ جو معرکے میں شہید ہوا اس کے اعمال رک گئے، اس کے اعمال رک گئے، اس کے جاری رہے 1 سال، اس میں رمضان آیا، اس میں اس نے محنت کی، تو اس رمضان میں محنت کی وجہ سے اللہ نے اس کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ جو معرکے میں شہید ہوا وہ بھی شہادت کا متلاشی تھا، اور جو بستر پہ فوت ہوا وہ بھی شہادت کا ہی متلاشی تھا۔ سب صحابہ کرام شہادت کے متلاشی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشہ، جو شخص سچے دل سے رب سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہادت دے دیتا ہے، اگرچہ اس کی موت بستر پر کیوں نہ ہو۔ تو اس کی طلب برابر، اس کا جہاد اس کا جہاد برابر، اس کی شہادت اور اس کی طلب کی وجہ سے اس کو اللہ نے مقام دیا ہوگا، اور پھر 1 سال اور اس میں رمضان، اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ اوپر چلا گیا۔ تو کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے پاس تھے، آج وہ نہیں ہیں، کتنے لوگ زندہ تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور ابھی رمضان تک نہ جانے کتنے اور نہیں رہیں گے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے دیتا ہے رمضان کے آنے کی، تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھرپور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض زمانوں کو بابرکت بنایا ہے اور بعض مکانوں کو بابرکت بنایا ہے۔ یہ زمان و مکان بابرکت ہیں، جیسے حرمین کا علاقہ بابرکت ہے، جیسے حج کے مشاعر بابرکت ہیں، جیسے بیت المقدس بابرکت ہے، جیسے مسجد نبوی اور ہر مسجد عام ٹکڑوں سے بابرکت ہے، ایسے زمانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو بہت بڑی شان دی۔ جب رمضان آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خطبہ دیتے باقاعدہ، لوگو جاءکم شہر مبارک، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ گیا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں صفدت مارادت الشیاطین، سرکش قسم کی جو قیادت ہے شیطانوں کی، وہ جیل میں ڈال دی جاتی ہے۔ شیاطین کے بھی عوام بھی ہیں ان کے، اور ان کی قیادت بھی ہے۔ تو جو قائدین ہیں شیطان کے، وہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کی عوام باہر رہتی ہے۔ اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ رمضان میں بھی بغاوت ہوتی رہتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس قدر عادی کیا ہوتا ہے، جیسے ریل کو دھکا لگا دو تو پھر دھکا لگانا بند بھی کر دو تو وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ شیطانوں کا دھکا شعبان تک چلتا ہے، تو رمضان میں بھی یہ چلتی رہتی ہے۔ کتنے انسان بھی شیطان بن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے نا، وہ جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ اب انسانوں کے شیطان کبھی آپ نے دیکھے؟ بالکل دیکھیں، بالکل دیکھیں۔ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، کسی کا ابا ہوتا ہے، کسی کی امی ہوتی ہے، کسی کا بچہ ہوتا ہے، کسی کی بچی ہوتی ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے۔ نہ اس کے سینگ ہوتے ہیں، نہ دم ہوتی ہے، نہ دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہیں۔ تو وہ رمضان آنے کے باوجود چونکہ بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے پھر بھی چلتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرواتے رہتے ہیں۔ روزہ خوری چلتی رہتی ہے، لوگ روزہ خراب کرتے ہیں۔ کافی فرق پڑ جاتا ہے، کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ بالکل ہمارے در و دیوار، ہمارے بازار رمضان اور غیر رمضان میں دونوں کی تصویر بالکل بدل جاتی ہے، لیکن کچھ فرق کچھ رہ جاتا ہے۔ وہ شیاطین الانس ہیں، اور جنوں کے بھی وہ جو چھوٹے چیلے رہ جاتے ہیں، ان کے ذریعے پھر یہ کام چلتا رہتا ہے۔ انسانوں کے شیطان تو ہمارے چونکہ بیچ میں رہتے ہیں، ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رمضان میں بھی اللہ کی طرف نہ آئے، وہ سمجھو کہ شیطان ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے رحمان والا، ایک ہوتا ہے شیطان والا، اور ایک ہوتا ہے خود شیطان۔ جو رحمان والا ہے وہ تو سارا سال ہی مسجد میں آتا ہے، اور جو شیطان والا ہے وہ رمضان میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا گیٹ بند ہو گیا، آفس آف ہو گیا، تو اس کا کاؤنٹر بند دے کر وہ ادھر آ جاتا ہے۔ یہ اگر محنت کرے اور تقوی اختیار کرے، عبادات میں محنت کرے، اور اتنا تقوی حاصل کر لے کہ شیطان چھوٹنے کے باوجود یہ روزے کو ڈھال بنا کر اس کا مقابلہ کر سکے، تو یہ پارٹی چینج کر سکتا ہے۔ رمضان بہترین موقع ہے، رمضان بہترین موقع ہے شیطان کی پارٹی چھوڑنے کا۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو خود شیطان ہوتا ہے، وہ پھر رمضان میں بھی نہیں آتا۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کوئی نیکی شروع کریں، کسی برائی سے توبہ کر لیں، جس کو پریشانی ہو، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بچہ، آپ کا پڑوسی، آپ کے دفتر کا باس، آپ کا کلیگ، آپ کا رومیٹ، کوئی بھی جس کو پریشانی ہو، آپ کے گناہ چھوڑنے سے، آپ کے نیکی کو اختیار کرنے سے سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے۔ رب والے کو نیکی کرنے سے پریشانی ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے سے پریشانی ہوتی ہے، شیطان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو چیک کر لو ہمارے معاشرے میں کون کون ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت ہے عزم کرنے کا، یہ وقت ہے تیاری کرنے کا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس میں اپنی کیا روٹین بنانی ہے۔ دکان ہٹی کی بڑی ٹائم مینجمنٹ پڑھتے ہو آپ،
آفس کیسے چلانے ہیں، کیسے مینج کرنے ہیں، آئیے ذرا رمضان کو مینج کرنے کا طریقہ سیکھیں، اس کا عزم کریں کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے رمضان کا آ جانا، اور کبھی امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس میں جو سب سے بڑا کرنے کا کام ہے آپ کے خیال میں وہ یہی ہے کہ چونکہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے تو روزے رکھنے ہیں، بالکل رکھنے ہیں۔ رمضان قیام اللیل کا مہینہ ہے، ویسے تو سارا سال قیام کرنا چاہیے، تو یہ تہجد جو سارا سال پڑھنے والے پڑھتے ہیں، وہی تہجد رمضان میں تراویح کا نام اختیار کر جاتی ہے۔ تراویح کسی کتاب و سنت کی کسی حدیث میں نہیں ہے اس کا نام اصل میں قیام اللیل ہی ہے، تہجد ہی ہے، وتر ہی ہے۔ یہ تراویح، وتر، تہجد، قیام اللیل چاروں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے عشاء سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز۔ اس کا وقت عشاء کی نماز ختم ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ وہی تہجد جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے اسی کو رمضان میں لوگ تراویح کہہ دیتے ہیں۔ یہ تصور درست نہیں کہ عشاء کے بعد جو پڑھی جائے گی وہ تراویح ہے اور جو فجر سے پہلے پڑھی جائے گی وہ تہجد اور قیام اللیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ وتر جو آپ سارا سال پڑھتے ہیں وہ تہجد ہے، وہ تہجد ہے۔ اگر آپ 11 رکعتیں پوری کرنی ہے نا، اگر آپ 2 رکعتیں الگ پڑھ لیں اور 9 وتر پڑھ لیں، تہجد پوری ہو جائے گی نہیں؟ تہجد پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، 2 رکعتیں الگ پڑھ لو، 9 رکعتیں ایک سلام سے پڑھ لو تو آپ کی تہجد پوری ہو گئی۔ 4 رکعتیں 2 کر کے الگ پڑھ لو اور 7 رکعتیں وتر کی پڑھ لو ایک سلام کے ساتھ، تہجد پوری ہو گئی۔ 2 کر کے 6 پڑھ لو اور 5 وتر پڑھ لو، 2 کر کے 8 پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو، 2 کر کے 10 پڑھ لو اور 1 وتر پڑھ لو۔ یہ سارے طریقے درست ہیں، اس سے آپ کی تہجد پوری ہو جاتی ہے۔ تو جتنے وتر کم ہو رہے ہیں اتنے الگ الگ رکعتیں بڑھ رہی ہیں، اور جتنے وتر بڑھ رہے ہیں الگ الگ رکعتیں کم ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وتر ہی تہجد ہے، وتر تہجد کا آخری حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وترا، اپنی تہجد کی آخر میں جو رکعت ہے اس کو وتر بنا دو، اس کو 1 کر دو، 2 کے بعد آخر میں 1 پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نفلی نماز میں سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، ساری نماز میں افضل جو آپ سنتیں ادا کرتے ہیں جن کو بعض لوگوں نے فرضوں کا درجہ دیا ہوا ہے، سمجھتے ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان سے بھی زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، جس میں آخر میں وتر پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں 11 سے زیادہ پڑھنا تو ہم یہ کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ 11 کو ہی اتنا لمبا کرو، کوالٹی بہتر کرو، کوانٹٹی زیادہ نہ کرو، بہتر یہ ہے۔ انہی کو زیادہ لمبا کرو، انہی کے سجدے لمبے کرو، انہی کے رکوع لمبے کرو، انہی کا قیام لمبا کرو۔
زبانی یاد نہیں تو قرآن یا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لو، لمبا پڑھو اس کو، تعداد زیادہ کرنے کی بجائے اس کو زیادہ لمبا کرو، یہ افضل ہے۔ اور اگر آپ تعداد بھی زیادہ کرو تو یہ ممنوع اوقات میں سے نہیں ہے، جیسے عصر کے بعد مغرب تک ممنوع وقت ہے، اوپن نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک عام طور پہ عمومی نفل پڑھنے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عشاء سے لے کر فجر تک یہ ممنوع وقت نہیں ہے۔ جس طرح ظہر کی سنتیں بتا دی گئی ہیں، اس کے بعد بھی آپ عصر تک اگر نفل پڑھتے رہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے ہی عشاء کے بعد کی تہجد کی رکعتیں آپ سے ثابت ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ ممنوع نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ تعداد ہی رکھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو لمبا کیا جائے، اور وتر آخر میں پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص پہلے وتر پڑھ کر سو گیا، اس کا خیال تھا کہ اٹھا نہیں جائے گا، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اور اللہ نے اس کو توفیق دے دی، فجر سے پہلے اٹھ گیا، تو وہ اٹھ کر 2 4 6 جو رکعتیں پڑھنی پڑھ لے، یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کا عزم ہو اور آپ کی عادت بن جائے اٹھنے کی، تو پھر وتر چھوڑ کر جاؤ، تاکہ وتر کو آخری نماز بنانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل ہو سکے۔ اور اگر آپ نے روٹین میں یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ وتر چھوڑ دیتے ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر وتر پڑھتے ہیں، اور آج آنکھ نہیں کھلی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے اذان بھلے ہو چکی ہو، آپ ایک وتر پڑھ لیں اور اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔ اور آپ کی عادت تھی 6 پڑھنے کی، 8 پڑھنے کی، 10 پڑھنے کی، تو ایک ہو چکی آپ کی، اب باقی سورج نکلنے کے بعد اپنی رکعتیں پوری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات اپنی نماز سے سوتا رہ گیا، صبح سورج نکلنے کے بعد اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس رمضان میں ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ پچھلا سال میں نے 3 وتر پڑھنے کی عادت بنائی تھی، اب کی بار میں اگلے سال کے لیے 5 رکعتوں کی عادت بناؤں گا۔ اور اگر ایسا کر لیا جائے کہ عشاء کی سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 یا 4 تہجد کی پڑھ لی جائیں، اور فجر سے پہلے اٹھ کر 5 وتر پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، آدھی پہلے آدھی بعد میں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ سارا وقت تہجد کا ہی ہے، اس میں جس وقت بھی ساری تہجد عشاء کے بعد پڑھ لیں، ساری تہجد فجر سے پہلے پڑھ لیں، آدھی عشاء کے بعد پڑھ لیں، آدھی فجر سے پہلے پڑھ لیں، جائز ہے، آپ کی مرضی پر ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو۔ تو جس طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کا اجر بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کا بھی اتنا ہی اجر بیان کیا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، راتوں کا قیام، دن کے روزے، صدقہ خیرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کرتے، اور آخری عشرے میں اور زیادہ صدقہ کرتے، ایسے ہوتا جیسے طوفان آیا ہوا ہے، کریح مرسلہ۔ طوفان جو ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں ٹکتا ہے آ کر، یا ادھر سے آیا ادھر نکل گیا، ایسے ہی آپ کے پاس پیسہ آتا ادھر سے اور ادھر نکال دیتے، ادھر سے آتا ادھر نکال دیتے، پیسے کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔
تو ہمیں رمضان میں ایک عادت بنانی ہے، گھر میں باکس رکھ لو، کوئی نہیں دیتا تو اپنا بنا لو، ڈیلی بیس پر اس میں پیسے ڈالنے ہیں۔ آپ بچوں کو خرچی دیتے ہیں، سکول جاتے وقت سمجھو ایک بچہ اور صحیح، اتنے پیسے کم از کم اس میں ڈال دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا، یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ جس نے بخیلی کی ہے آج صدقہ نہیں کیا اس کا اتنا مال تلف کر دے۔ آت ممسکا تلفا، تو ہمیں اس فرشتے کی کنجوسی والی بد دعا سے بچنا ہے، اور جو صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا کا مستحق بننا ہے۔ 10 روپے سے بن سکتے ہیں، کیا اوقات ہے 10 روپے کی، لیکن ڈیلی بیس پر، یہ نہیں کہ جب خرچ کرنا ہے تو بہت زیادہ کر دینا ہے اور پھر بعد میں بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب وہ ہے جو زیادہ دوام والا ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، دوام والا ہو۔ تو ہم نے اس رمضان میں نیکیوں پر دوام کا سبق سیکھنا ہے۔ کسی کام پر عادت بنانے کے لیے 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، کسی کام کی عادت بنانے کے لیے 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، کسی بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ بہت ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس رمضان میں علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کا علم ہونا چاہیے، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزے کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ کا اور حج کا علم ہونا چاہیے، آپ کو عقائد کا علم ہونا چاہیے۔ اور ہماری یہاں سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کے قصوں کی بجائے آپ کو علم دیا جائے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ سارے اسباق یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے عقائد ہیں، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں بھی ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھو علم ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ اگر میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور ادھر 2 لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں ان کو ترجیح دوں گا، پھر موقع بنا تو اپنی رکعتیں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اگر نہ بھی پڑھی گئی تو میں نے اگر موقع ایک ہی ہے تو پھر میں علم کو ترجیح دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند اور عام ستارے ہوں۔ عام ستاروں کی روشنی والی رات کو اندھیری رات کہتے ہیں اور 14ویں والی رات کو چاندنی رات کہتے ہیں۔ کروڑوں ستارے مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلا چاند کر لیتا ہے۔ تو لا علم آدمی ستاروں کی طرح ہیں اور عالم آدمی چاند کی طرح ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا جیسے میرا اور ایک عام امتی کا فرق ہے، اتنا عالم کا اور غیر عالم کا فرق ہے۔ غیر عالم وہ جو عابد ہے، فضل العالم علی العابد۔ غیر عالم وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو صدقہ خیرات نہیں کرتا، جو روزے نہیں رکھتا، نہیں، جو سب قسم کی عبادتیں کرتا ہے مگر علم اس کے پاس نہیں ہے، اس پر فضیلت علم والے کی اتنی زیادہ ہے۔ تو ہم نے کم از کم جتنا علم ہمارے اوپر واجب ہے اتنا اس رمضان میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ باقاعدہ دروس کا اہتمام کیا جائے، لمبے لمبے دروس نہ ہوں،
نماز پڑھی 5 منٹ 7 منٹ کی کوئی بات سنی اور اپنے کام پہ چلے گئے. کئی لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. دیکھو جی اعتکاف تو عبادت کے لیے ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے اس میں درس شروع کر دیا ہے. بھئی درس کس کام کا ہے؟ درس تو یہی بتاتا ہے کہ تم نے اعتکاف میں کیا کرنا ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو درس یہی بتاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ نے روزہ رکھنا ہے تو درس یہی بتاتا ہے کہ روزے کی کیا فلسفہ ہے. تمام عبادات اچھے عقیدے کے بغیر قبول نہیں ہوتی. درس یہی تو بتاتا ہے کہ اچھا عقیدہ کیا ہے، برا عقیدہ کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے. تو یہ تیری عبادات ہی کو 4 چاند لگانے کے لیے ہے درس. ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کتابیں خود پڑھیں، ترجمۃ القرآن خود پڑھنا شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو، آیتوں پہ ٹھہرو، سمجھو، اور آپ کو فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سورت کب ختم ہو رہی ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے. قرآن پڑھتے کبھی اگلے 3-4 پیج کھول کر دیکھتے ہو نا کہ کتنی کی رہ گئی ہے. ہاں، فرمایا آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کتنی رہ گئی ہے. آپ کو آیات پہ ٹھہرنا چاہیے اور اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن خالی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ مطلب سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا. تو یہ موقع بہت اچھا موقع ہے. آپ کی 5 نمازیں ہیں، ایک نماز کے بعد پڑھنے والا ترجمہ شروع کر دو، باقی نمازوں میں سادہ پڑھنا شروع کر دو. ایک نماز کے بعد کوئی نہ کوئی حدیث پڑھنا شروع کر دو. تو اس طریقے سے ہم ساری خیر کو جمع کر سکتے ہیں. اور رمضان میں ہم نے اپنی عبادات محاسبہ کرتے ہوئے کرنی ہے. یہ اصل ٹارگٹ ہے. یہ اصل ٹارگٹ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے. محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھو، جتنے گناہ ہم چھوڑیں گے اتنے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. محاسبہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے چھوڑے، اور کتنے چھوڑے کا تب پتہ چلے گا جب ہم یہ جانتے ہوں کہ ہم کتنے کرتے ہیں. جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو چھوڑے کا کیا پتہ چلے گا. تو کوئی بری بات نہیں کہ ہم ایک اکیلے بیٹھ کر ایک کاغذ پر اپنے جرم لکھنا شروع کر دیں، نہ دکھائیں کسی کو. اگر آپ کو یہ بات فضول لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محاسبہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. محاسبہ تب ہوگا جب ہمیں پہلے دیکھو، آپ دکان کا محاسبہ کیسے کرتے ہو کہ ٹوٹل مال کتنا تھا، کتنا بکا، کتنا نفع ہوا. جب ٹوٹل مال کا نہیں پتا تو کتنا بکا کا کیا حساب ہوگا اور نفع کا کیا حساب ہوگا. تو ٹوٹل مال کیسے پتا چلے گا؟ ہم لکھیں کہ ہمارے گناہ ہیں کتنے. اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ نہیں ہمارے گناہ کہاں سے ہونے ہیں، ہم تو بس کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کے کہنے پر کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ورنہ اتنے گناہ تو ہمارے ہیں نہیں. کیا گناہ کرتے ہیں یار؟ دنیا یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ذہن میں ایسی باتیں آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ گار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گیج خراب ہے. ٹینکی کا تیل ختم ہو چکا اور گیج کیری نے ابھی باقی ہے. آپ کا دل اتنا کالا ہو گیا ہے کہ وہ اب آپ کو شیشہ نہیں دکھاتا، اس میں اپنے گناہ نظر نہیں آتے. یاد رکھو، شیشے بعض ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی تصویر کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دور کی چیز کو قریب کر کے دکھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں قریب والی کو دور کر کے دکھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑی کو چھوٹی کر کے دکھاتے ہیں. صحابہ اکرام کے دل کا شیشہ ایسا تھا
جو چھوٹے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي اصغر في اعینکم من الشعر، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نظروں میں بال سے بھی چھوٹے ہیں. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ہم عہد نبوت میں یہ سمجھتے تھے کہ جو کام آج تم کر رہے ہو نا، یہ ہم نے کر لیے تو ہلاک ہو جائیں گے. ہم ان کاموں کو باعث ہلاکت سمجھا کرتے تھے، اور وہ کام آج تمہاری نظروں میں بال سے بھی چھوٹے ہیں. یہ فرق ہو گیا. صحابی کا شیشہ چھوٹے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، تابعین میں تھوڑا فرق آ گیا، اور اب تک تو بہت فرق آ گیا. اب تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہ ماننا ہی چھوڑ دیا ہے، اور یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے. چور چوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اللہ کبھی نہ کبھی توبہ نصیب کر سکتا ہے، لیکن جو شخص اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ مانتا ہو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ وہ کیسے توبہ کرے گا؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو عزیز بھائیوں، اپنے گناہوں کو گناہ سمجھو. یاد رکھو لوگ کیا کرتے ہیں یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، سب کر رہے ہیں، یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو گناہ قرار دیا وہ گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو گناہ قرار دیا، جس کو نیکی قرار دیا وہ نیکی ہے. قیامت تک معیار وہی رہے گا. لوگوں کی کثرت اور قلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے پہلے روزے کتنے گناہ چھوڑے، دوسرے روزے کتنے چھوڑے، تیسرے کتنے چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں تو فرمایا آمین. پوچھا گیا کس بات پر؟ فرمایا جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور گزر جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں، میں جبریل بددعا دیتا ہوں اس کو اللہ کرے ذلیل ہو جائے. فرمایا میں نے اس پر آمین کہا ہے. تو ہم ٹوٹل گناہوں کو دیکھیں گے، پھر کتنے ہم نے چھوڑ دیے اور توبہ کر لی. انشاءاللہ جتنے ہم نے چھوڑ دیے اتنے رب نے بھی ہمارے چھوڑ دیے اور ہمیں معاف کر دیا انشاءاللہ. اور رمضان گزرے اور ہم ہلکے پھلکے ہو چکے ہوں، اللہ کی للہیت اور تقوی حاصل کر چکے ہوں، اور 11 مہینے وہ تقوی ہمیں شیطان کی شر سے بچاتے بچاتے لے جائے، اور اگلا رمضان آئے وہ تھوڑا اور دھکا دے دے. اس طریقے سے یہ دنیا کا جنگل ان کانٹوں سے بچتے بچاتے گزر جائے. یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کا رکھا ہے. آخری کام جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رمضان دعوت کا مہینہ ہے. یہ رمضان دعوت کا مہینہ ہے. سارے سال نہیں، ہر 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک سال بھی ایسا پیدا نہیں کیا جس میں اللہ یہ کہے کہ میں داعیان دین کو جیل میں ڈالتا ہوں، شیطان تو اپنی شر کو جتنی چاہے پھیلا لے، میرے بندوں کو گمراہ کر لے، اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے، میں نے اپنے دائی روک لیے ہیں، تو اپنا کام دکھا. اللہ نے ساری زندگی میں ایک مہینہ بھی ایسا نہیں رکھا، اور ہر سال ایک مہینہ ایسا رکھا ہے کہ جس میں اللہ شیاطین کو باندھ کر داعیان کرام کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ میرے بندوں کو جتنے بچ سکتے ہیں ان کو شیطان سے بچا لو. تو یہ داعیان کون ہیں؟ یہ آپ ہیں، عورت ہو یا مرد ہو. آپ کے گھر نماز نہ پڑھنے والی بچی، بے پردہ بچی، اس کو آ کر کے میں تو نہیں سمجھا سکتا، اس کا دائی آپ خود ہیں. اگر آپ کا بیٹا نماز کے لیے نہیں آتا، آپ کے گھر آ کر اس کے بستر سے میں تو نہیں اٹھا سکتا، اس کے دائی آپ ہیں. اس لیے ہر شخص دعوت کا کام کرے. جہاں جہاں اس کی اولاد ہے، بیوی ہے، وہاں تو ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکے، اور جہاں اس کا ہاتھ نہیں چلتا وہاں پر زبان سے منع کرے. جہاں زبان بھی نہیں چلتی وہاں شرکت نہ کرے اور دل سے برا جانے.
یہ قاعدہ ضابطہ ہے. رمضان میں شیاطین کو باندھ کر اللہ تعالیٰ نے دعوت کا میدان بھی صاف کیا ہے. یہ بھی بہت بڑا موقع اور چانس ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. یہ کام ہم نے سارے کرنے اور اس کا عزم کرنا ہے، کمر بستہ ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے، خصوصاً آخری عشرے میں، اور پورا رمضان بھی اس طرح کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.